والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین بغیر قسم کی بھی کوئی بات کہے نا تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں والعصر، یقیناً کوئی اہم بات آگے بتانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے شروع میں قسم انہوں نے کھائی۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام انسانوں کو یہاں پر مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے کہ تمام انسان گھاٹے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں بچا بیچ میں سے، سب انسان پوری دنیا، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو جو مرضی کہنے والوں، اللہ فرماتے ان الانسان، بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے، مگر تین کام کرنے والے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ آگے دو آیتوں میں بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین چیزوں کا، زبان سے اقرار جس کو ہم کلمہ پڑھنا بھی کہتے ہیں، اور دل سے تصدیق، اور ساتھ اعضاء سے اعمال، یہ تین چیزیں مل کر مکمل ایمان ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہے تو وہ مکمل ایمان نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے تباہی میں نہیں ہیں۔ ایمان کیا ہے میں بتا چکا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات بھی ضروری ہیں، صرف ایمان لا کے بیٹھ نہیں جانا، اعمال صالحات، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق بات کہنا ہر جگہ پہ، ڈر صرف اللہ کا، حق بات کہنا۔ وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے ہیں وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور جو حق پر چلنے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی ان پر صبر کرنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ حق پر نبی علیہ السلام چلے، سارے نبی چلے، ان پر تکلیفیں آئیں۔ آج بھی جو حق کی خالص بات بیان کرے گا اس پر تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنی اور کرنے والے پر جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تو یہ سورہ عصر آپ پڑھ سکتے ہیں، پارہ نمبر 30 اٹھا کے، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے وہ نہیں ہے خسارے کے اندر۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، حق بتایا، ہر جگہ حق کا ساتھ دیا، اور حق پر کا ساتھ دینے پر جو تکالیف آتی ہیں ان پر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنی ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو یہ سورہ عصر کی روشنی کے اندر ہمیں جو سمجھ آتا ہے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایمان تین چیزوں کا نام، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے اعمال۔ ایک حدیث اس کی ضمن میں آ رہی ہے، وہ بات بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو بھی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے منع کرے، اگر اس کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، زبان سے سمجھائے، اگر اتنا گیا گزرا ہے اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں کم از کم برا جانے اس کو، جو گناہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہے اس کو دل سے برا جان لے۔ وَهَذَا أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ دل میں برا جاننا سب سے کم درجے کا ایمان تھا۔ گناہ والی محفل ہے، خوشی غمی ہے، وہاں پر میں بیٹھا بھی رہوں، کیا میں دل میں برا جانوں گا تو اس محفل میں بیٹھوں گا؟ نہیں بیٹھوں گا، کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔
کیا فرمایا؟ ذالک اضعف الایمان، یہ دل سے برا جاننا سب سے کم درجے کا ایمان تھا۔ جو دل سے بھی برا نہیں جانتا، محفلیں اٹینڈ ہو رہی ہیں، خوشی غمی میں شرکت کی جا رہی ہے، اللہ رسول کی آیتوں کا جو احادیث اور آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان محفلوں کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے، ان میں شرکت کی جا رہی ہے، تو دل سے بھی وہ انسان برا نہیں جان رہا۔ دل سے برا جانتا تو اس میں شریک ہی نہ ہوتا، اس میں شرکت ہی نہ کرتا۔ تو سب سے کم درجے کا ایمان کیا؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہاتھ سے روکنا، وہ حکومت کا کام ہے۔ آپ اور میں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ پیدا ہوگا۔ دل سے برا جاننا سب سے آخری درجے کا ایمان ہے، اور درمیانے درجے کا ایمان کیا ہے؟ زبان سے سمجھانا۔ جیسے کہ میں پہنچا رہا ہوں آپ تک بات، آپ منوا نہیں سکتے، کسی کو پہنچا تو سکتے ہیں، اچھے طریقے سے پہنچا دینا، اگلے کو بتا دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ تو فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو سب سے کم درجے کا ایمان کیا تھا؟ دل میں برا جاننا۔ جو کسی غلط محفل میں بیٹھا رہے گونگا شیطان بن کے، ان سے کانٹیکٹ میں رہے، ان سے قطع تعلق نہ کرے، تو وہ دل میں برا جان رہا ہے ان کی اس حرکت کو؟ نہیں جان رہا۔ جانتا تو ان سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، دوسروں کا خوف دل سے نکالتے ہوئے سائڈ مار لیتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم۔ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور منکر کاموں سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، خود بھی اس اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور خود بھی رکنا ہے غلط چیزوں سے۔ تو یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ جو نبیوں کا کام ہوتا تھا پہلے، آج ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ کام ہے، جو اس کے پاس ایک ٹکڑا بھی دین کا موجود ہے وہ بھی آگے پہنچائے۔ نہیں پہنچائے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ میری طرف سے پہنچا دو، ولو آیا، ایک چھوٹا سا دین کا ٹکڑا بھی تمہیں پتہ ہے نا، وہ بھی آگے لازمی پہنچاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جہاں تک تمہاری اپنے پرائے، جہاں بھی اٹھو بیٹھو کانٹیکٹ میں ہو، ہر ذرائع سے پہنچاؤ۔ یہ ہے نبیوں کا کام، اور آج آپ کا اور میرا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا